بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں اسلام کے نظام حدود کی روشنی میں اسلامی حدود کے تعارف اور حد زنا پر تفصیلی بات کریں گے۔ ناظرین، حد کا لغوی معنی ہے منع کرنا۔ عرف عام میں گیٹ، دروازہ یا چار دیواری کو حد کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر فقہا نے حد کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے: عقوبۃ مقدرۃ واجبۃ حقا للہ تعالی، یعنی حد ایسی سزا ہے جس کی مقدار متعین ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر لازم ہو۔ ناظرین، حد کی مقدار متعین ہوتی ہے، لہٰذا اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور حد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہٰذا ثابت ہونے کے بعد اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ مدعی اور جج بھی معاف نہیں کر سکتے۔ ناظرین، وہ جرائم جن پر حد کا اطلاق ہوتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ متعین ہیں، جو کہ حسب ذیل ہیں: حد زنا، حد قذف، حد لعان، حد سرقہ، حد شرب خمر، حد حرابہ۔ ناظرین، اب ہم حد زنا پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ وہ زنا جس پر حد واجب ہوتی ہے، فقہاء و اہل قانون نے اس کی اس طرح تعریف کی ہے: اسم للوطء الحرامی فی قبول المرأة الحیۃ فی حالت الاختیار العاری عن شبہۃ النکاح والملک، یعنی زنا ایسی حرام وطی کا نام ہے جو اختیاری طور پر زندہ عورت کی فرج یعنی ویجانہ میں کی جائے اور اس فعل میں نکاح یا ملک کا شبہ نہ ہو۔ ناظرین، زنا کی اس تعریف کی روشنی میں حسب ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، مرد و عورت جنسی تعلق قائم کریں۔ نمبر 2، یہ تعلق حرام ہو۔ نمبر 3، اختیاری طور پر کیا جائے۔ نمبر 4، زندہ عورت کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 5، جنسی تعلق عورت کی فرج یعنی ویجائنا میں ہو۔ نمبر 6، ایسا کرتے ہوئے نکاح یا ملک کا شبہ موجود نہ ہو۔ ناظرین، زنا کی سزا دو طرح کی ہے۔ اگر مرتکب زنا غیر محسن ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور اگر مرتکب محسن ہے تو اس کی سزا رجم یعنی سنگسار ہے۔ ناظرین، احسان سے مراد کچھ خاص شرائط و اوصاف ہیں، وہ جس شخص میں پائی جائیں اسے محسن کہتے ہیں۔ فقہ و قانون کی مباحث میں دو حدود میں محسن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک حد زنا میں اور دوسری حد قذف میں۔ یاد رہے کہ دونوں جگہ اس اصطلاح کی شرائط مختلف ہیں۔ یہاں ہم احسان الرجم، یعنی وہ شرائط جن کی وجہ سے حد زنا کے باب میں ایک انسان محسن کہلاتا ہے اور اس پر رجم کی سزا لاگو ہوتی ہے، کی شرائط ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ احسان الرجم کے لیے 7 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، عقل، یعنی عقل مند ہو۔ نمبر 2، بلوغ، یعنی مرتکب بالغ ہو۔ نمبر 3، حریت، یعنی مرتکب آزاد ہو۔ نمبر 4، اسلام، یعنی مرتکب مسلمان ہو۔ نمبر 5، نکاح صحیح، یعنی مرتکب نے صحیح طور طریقے سے نکاح کیا ہوا ہو۔ نمبر 6، کون الزوجین جمیعاً علی ہذہ الصفات، یعنی زوجین میں سے ہر ایک میں یہ 5 شرائط پائی جائیں۔ ناظرین، ان 5 شرائط کے بعد 6ٹھی شرط یہ ہے: دخول فی النکاح الصحیح، یعنی صحیح نکاح کے بعد میاں بیوی نے آپس میں جنسی تعلق قائم کیا ہو۔ جب یہ 7 شرائط جس شخص میں پائی جائیں تو وہ محسن کہلاتا ہے۔ اگر اس سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو اسلامی حدود کی روشنی میں وہ رجم یعنی سنگسار کی سزا اس پر لاگو ہوگی۔ ناظرین، حد زنا کی پہلی صورت یعنی 100 کوڑوں کا وجوب قرآن کریم میں حسب ذیل طریقے سے مذکور ہوا ہے: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔
النور آیت نمبر 2، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ ناظرین، جبکہ حد زنا کی دوسری صورت یعنی محسن زانی کو رجم کرنے کی سزا کا ثبوت احادیث اور خلفائے راشدین کے فیصلے ہیں، جیسا کہ متعدد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو زنا کے اقرار پر رجم کا حکم فرمایا، جبکہ ماعز محسن تھے۔ اسی طرح ایک غامدیہ عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ارتکاب زنا کا ارتکاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں رجم کا فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح متعدد احادیث میں یہ مفہوم مشترکہ طور پر وارد ہوا ہے کہ کسی مسلمان کا خون سوائے 3 وجہوں کے حلال نہیں ہوتا۔ پہلی وجہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لینا، دوسری وجہ محسن ہوتے ہوئے زنا کا ارتکاب کرنا، اور تیسری وجہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ ناظرین، زنا کا ثبوت 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 اقرار، نمبر 2 گواہی۔ اگر مرتکب زنا جبکہ وہ عاقل و بالغ ہو خود جج یا قاضی کے پاس آ کر 4 مختلف مجالس میں 4 مرتبہ واضح الفاظ میں زنا کے ارتکاب کا اقرار کر لے تو اس پر حد ثابت ہو جائے گی۔ البتہ قاضی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زنا کا اقرار کرنے والے کو اشارہ و کنایہ میں اپنے اقرار سے رجوع کرنے کی طرف راغب کرے تاکہ وہ حد سے بچ جائے۔ ناظرین، زنا کے ثبوت کی دوسری صورت یہ ہے کہ 4 عادل مرد کسی کے ارتکاب زنا کی گواہی دے دیں، اس سے بھی حد ثابت ہو جائے گی۔ فرمان باری تعالی ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، النساء آیت نمبر 15۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو۔ اسی طرح فرمان باری تعالی ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا ب4 شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، النور آیت نمبر 4۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ ناظرین، مذکورہ دونوں آیات یہ واضح کر رہی ہیں کہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 افراد کی گواہی ضروری ہے۔ ناظرین، گواہی مبہم الفاظ میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ واضح الفاظ میں گواہی دیں کہ ہم نے فلاں کو فلاں کے ساتھ عیاناً زنا کرتے دیکھا ہے۔ گواہی مکمل ہو جانے کے بعد جج گواہوں پر جرا کرے، اور اس جرا کے نتیجے میں اگر عدالت مطمئن ہو جائے تو پھر عدالت اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر گواہوں کا تزکیہ کرے، اور اس تزکیہ کے نتیجے میں بھی اگر عدالت گواہوں کے کردار پر مطمئن ہو جائے تو حد زنا کے ثابت ہونے کا فیصلہ کر دے۔ ناظرین، کسی بھی گواہی کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تحمل شہادت، یعنی معاملے یا واقعہ کا گواہ بننا۔ نمبر 2 ادائے شہادت، یعنی عدالت میں جا کر اس معاملے یا واقعہ کی گواہی دینا۔ ناظرین، تحمل شہادت کے وقت گواہ میں ان 2 اوصاف یعنی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 گواہ عاقل ہو، نمبر 2 گواہ سمجھدار ہو۔ جبکہ ادائے شہادت کے وقت گواہ میں مندرجہ ذیل اوصاف یعنی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 گواہ بالغ ہو، نمبر 2 گواہ آزاد ہو، نمبر 3 گواہ مسلمان ہو، نمبر 4 گواہ عادل ہو۔ جبکہ عادل کی وضاحت
فقہا نے کچھ اس طرح کی ہے، من یجتنب الکبائر وأد الفرائض وغلبت حسناتہ سیئاتہ، یعنی جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، فرض عبادات کی بجا آوری کرتا ہو اور اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں، ایسا شخص شریعت کی روشنی میں عادل کہلاتا ہے۔ ناظرین، حد زنا کے ثبوت کے بعد مندرجہ ذیل حالات میں حد ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اگر کسی نے زنا کے ارتکاب کا اقرار کیا ہو لیکن وہ اپنے اقرار سے رجوع کر لے۔ نمبر 2، تمام یا کوئی ایک گواہ اپنی گواہی سے پھر جائے کہ باقی گواہوں کی تعداد 4 سے کم رہ جائے۔ نمبر 3، یہ ثابت ہو جائے کہ تمام گواہ یا ایک گواہ گواہی کا اہل نہیں رہا۔ نمبر 4، رجم کی صورت میں اگر گواہ فوت ہو جائے تو ان میں سے کوئی ایک صورت بھی پائی جائے تو حد زنا ثابت ہونے کے باوجود